اچھا آگے سر اس میں خیر ڈبل راجہ یوگ جو ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے تو اس میں بڑی قیاس رہی تھیں. آپ نے بھی شاید کہا تھا ایک دفعہ، خیر کچھ لوگ آواز دیتے تھے کہ جی ان کی ڈائیورس ہو جائے گی، چھوڑ جائیں گی، بے وفا ہو جائیں گی. آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں سبھی ہوگا. کہتے تھے، میں نہیں کہتا تھا. آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. جی سبھی نے کہا تھا کہ جی چھوڑ جائیں گی. کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں. سر ابھی بھی آپ قائم ہیں؟ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بات پر قائم ہوں. ہاں. اور اے دو میاں بھی، میں اپنی بات پر ابھی قائم ہوں. اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ اے دو میاں بیوی ایک دوسرے دے کانے نے. اچھا یہ بڑی بات بتائی آپ نے. اگر یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر ٹھیک پھر مل جائیں گے. مطلب یہ اس پارٹنرشپ کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اس میں ہے کہ اگر ایک نے ڈچ اگلا کیا تو سوال. اچھا سر یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد سر ہم نے کافی لمبی نشست ہو گئی ہے، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ابھی مخلوط حکومت ہے یہ کب تک چلے گی؟ سر بات یہ ہے کہ وہ چل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں جب آنے جانے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو میں نے ایک جملہ مریم نواز شریف کے بارے میں بولا تھا یوتھیوں سے معافی کے ساتھ کہ وہ 25 سال بھی حکومت کر سکتی ہیں. اچھا. اس کی وجہ بیان کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حکومت کرنا آتی ہے. کس طرح سے وہ ان ملکوں سے بھی قرضہ لے سکتے ہیں جن کی آپ نام نہیں جانتے. اچھا. ہوگا کیا، وہ اپنے پورا ٹائم کریں گے. ٹائم پورا کرنے کے بعد آپ صحافی کیا کریں گے؟ پہلے اس ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 3.5 لاکھ کا مقروض تھا. پھر لکھیں گے 5.5 لاکھ کا مقروض تھا، اور وہ قرض لے کر بھی حکومت کرنی جانتے ہیں. واللہ البصر. ٹھیک ہو گیا سر، ویری کائنڈ آف یو. آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. اور صادق ملک صاحب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اور آپ بھی ان کی وہ کتاب ضرور پڑھیے گا اگر آپ دست PDF شناسی ہے میرے، اپنا منگوا لیجئے گا 5 والیوم میں. میرے نمبر پہ آپ کیجئے گا کہ آپ کو چاہیے، اور میں وہ آپ کو آگے چلتے ہیں. سر ابھی آپ نے بات کی کہ جی لیکن میں نے ایک چیز آپ کی بات سے بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو سیاستدان ہیں وزیر اعظم بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک کانسٹیٹیوشن ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں اس میں کانسٹیٹیوشن کو اگر شروع سے پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور عوامی نمائندوں کے ذریعے اس کو جو ہے نا. اچھا یہ بڑی چیز ہم نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ یہ ہم نے اپنے مذہب سے اور کتاب سے نکال کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے اوپر جو مسند پہ ٹاپ پہ بندہ بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. یہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. وہ بھی ہاتھ دکھاتا ہے، اس مسند پہ بیٹھنے سے پہلے بھی دکھا دیتا ہے، بیٹھنے کے بعد بھی دکھاتا ہے. میرے پاس بے شمار ان مسند اقتدار پر بیٹھنے سے پہلے تشریف لاتے ہیں، اور میں پاکستان کا واحد پابست ہوں جن کے پاس بے شمار ایلیٹ کلاس آتے. میں سر اس کو کنکلوڈ کر کے سوال پہ آتا ہوں کہ اگر وہ لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں اور یہ اتنی بری چیز تھی اور اللہ کو بھی ناپسند ہے، تو اس کے ہاتھ دکھنے کے باوجود اور دکھانے کے باوجود وہ اس اقتدار پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی رضا کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں نا جی. اگر اس کی رضا نہ ہو تو وہ کبھی نہ یہاں تک پہنچے. تو میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کو ہاتھ دکھاتے ہیں، کبھی انہوں نے کہا آپ سے کہ جی میرا ہاتھ نہ دیکھنا جی، میں تو مطلب دکھانے ہی وہ ہاتھ آئے ہوتے ہیں؟ اچھا بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، اسے تکبر نہ سمجھا جائے، میں نے کبھی کسی سے نہیں یہ کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ. پہلی بات، جو میرے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آ جائیے. پیچھے میرا انٹرویو جو آپ کر چکے اس میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ہینڈ پرنٹ لے لیتے ہیں تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے، کتنے وہ سینسیٹیو ہیں، کیا ان کی انرجی لیول ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بولنا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کہ وہ ایب نارملٹی کی طرف چلے جائیں. اب آ گیا معاملہ کسی بھی شخص کے صاحب اقتدار ہونے کا. تو صاحب اقتدار، یہ جو پورا نظام آپ نے بولا ہے، جن ممالک میں یہ پورا نظام موجود نہیں ہے، بادشاہ تو وہاں بھی بنتے ہیں، حکمران وہاں پہ بھی ہیں. تو بادشاہ جو ہے یہ بائی برتھ ہوتا ہے. جو میں نے 7
قسم کے ہاتھ اور اس کے بعد 32 راجا یوگ کی علامات بتائیں. جب 32 راجا یوگ کی علامات میں سے کوئی بھی ہو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس نے بادشاہ بننا ہے. وہ اپنے ادارے کو ہیڈ کرے گا. اگر وہ پولیس میں ہے تو آئی جی بنے گا، اگر وہ ڈی ایم جی گروپ میں ہے تو چیف سیکرٹری بنے گا، اگر وہ ملٹا نیشنل میں ہے تو چیئرمین بنے گا. واللہ عالم بالصواب. سیاست پہ بات آئی ہے تو عمران خان کی صرف بات کرتے ہیں ذرا. یہ کہ خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کے پرانے پوڈ کاسٹ ولاگز اور ساری چیزیں میں پڑھ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. آپ نے ابھی تک عمران خان کی رہائی کی تاریخ نہیں دی، اور بے شمار ایسے پامسٹ، اسٹرولوجر اور علم فلکیات اور علم نوریات اور فلاں فلاں علم کے ماہر، انہوں نے تاریخیں دے دیں اور وہ پٹ گئیں. کسی نے 14 اگست کہا، کسی نے 1 اگست کہا، کسی نے فلاں بلو مون نکلے گا تو یہ ہو جائے گا، اور کسی نے کہا جی ایسے ایسے ویسے ویسے. نہیں ہوا. آپ نے ایک تو تاریخ کیوں نہیں دی؟ اور اگر آپ کے نزدیک اب عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں جس طرح کے حالات ہیں تو کب ہوگا؟ میں نے اگر یہ تاریخ نہیں دی تو میں نے یہ تاریخ کسی بھی جگہ دی ہے کہ خان صاحب عمر کے اس حصے میں دوبارہ برسر اقتدار آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں کچھ ایسی بات. اوکے، آپ کے سوال کا جواب آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. 1996 میں جب خان صاحب کو ملا تو وہ زمانہ قدیم کی پامسٹری پڑھنے کے بعد جب راجا یوگ کو نہیں پڑھا جاتا تھا تو وہ ایک کنگ میکر کا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ کنگ نہیں، کنگ میکر ہے. اور پھر اس کے بعد بے شمار لوگوں کو اب کے بھی میں نے سن رہا ہوں کہ اگر وہ کنگ میکر ہی رہتے تو ٹھیک تھا، کنگ نہ بنتے. ارے بادشاہ، نظام سکہ کی ایک دن کی حکومت آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ شخص 3 سال 7 مہینے پرائم منسٹر آف پاکستان رہ کر گئے اور آپ کے کہنے پہ وہ کنگ میکر بن جاتے. اب اس کی تصویر کا دوسرا پہلو، میرے کنگ میکر کہنے کے بعد میری برادری کے جتنے بھی لوگ تھے نا، میرے قبیلے کے لوگوں نے کنگ میکر کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ لگے رہے. 2013 میں مجھے پورا یقین تھا اور سکرپٹڈ پیش گوئیوں کے لیے بھی مجھے آفر ہوئی. اچھا. اور سکرپٹڈ پیش گوئیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے. وہ کسی اور نجومی سے کروا لے گی، میں نے نہیں کی. اس کے مقابلے میں اس نجومی نے پیش گوئیاں کر دیں، میں نے نہیں کیں. اور 24 مئی 2014 کو ایک بہت بڑے چینل پہ جہاں الیکشن کے نتائج اناؤنس ہونا تھے تو ان کے آنر نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں. یس، ہمیں بھی پتہ ہے. تو میں نے کہا میں یہ لائن اس طرح سے بولوں گا اور اس کو اس طرح سے مکمل کروں گا. یہ کسی کے لیے قابل قبول لائن جو آخر میں نے بولنا تھا نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی میری بات نہ بن سکی اور انہوں نے مجھے شگفتگی سے کہا کہ پرچہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہونے دو. اور پھر 24 مئی 2014 کو میرے خلاف پرچہ ہوا اور مجھے یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اچھا. خیر، عمران خان کی وجہ سے آپ کو بھی ملک چھوڑنا پڑا. خیر آگے چلتے ہیں. اب سارے کنگ میکر کی طرف آئے تو میں نے باقاعدگی سے کنگ میکر کی معافی مانگی کہ یہ میری 20 سال میں پہلی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی اور میں تب تک نہیں آؤں گا ٹیلی ویژن کسی بھی نیٹ ورک پر جب تک میں اس کی علمی توجہ پیش نہ کر لوں. تو پھر اس کے نتیجے میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹر. صحیح ہے. یہاں لوگوں کی صبح پیش گوئیوں کے حوالے سے کیا درست ہوتی ہے نہیں، مجھے اس سے بات غرض نہیں.